پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. ہمارا آج کا اگلا موضوع ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں ایک قانون پاس کیا گیا تھا جس میں ٹرانسجینڈر کے لیے تحفظ کی بات کی گئی تھی. اصل میں یہ قانون ہے کیا اور کس طریقے سے ٹرانسجینڈرز کو پروٹیکشن دینے کی، تحفظ دینے کی بات کرتا ہے، مگر اس میں تحفظات کیا ہیں؟ ہمارے عوام میں، ہمارے لوگوں میں تحفظات پائے جاتے ہیں اس ایکٹ کو لے کر. اس حوالے سے بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس پر قانونی رائے لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر قانون ایڈوکیٹ سردار جنید بہادر صاحب. بہت شکریہ جنید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بیسیکلی یہ جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 ہے، یہ کس طریقے سے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا پروٹیکشن دیتا ہے اور کس قدر انہیں فریڈم مہیا کرتا ہے اس ایکٹ کے ذریعے؟ بہت شکریہ آپ کا. ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے 2018 وہ 3 طریقوں سے پروٹیکشن دیتا ہے. سب سے پہلے وہ آئیڈینٹی دیتا ہے، شناخت، کہ ٹرانسجینڈر جو افراد ہیں پاکستان کے اندر وہ 18 سال کی عمر جب پالیں گے تو اس کے بعد وہ جو پرسیو کریں گے کہ ان کی اورینٹیشن یہ مخصوص ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر عورت یا مرد محسوس کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنا اندراج کروا سکتے ہیں. نادرا اور اس کے ساتھ جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں ان کے اندر اپنا اندراج کروا سکتے ہیں. یہ ان کی آئیڈینٹی ہے، نمبر 1 چیز. سیکنڈ ہے پروہیبیشن، یعنی کہ حکومت کی جانب سے خاص یہ اقدامات اگر آپ ٹرانسجینڈرز کے خلاف کریں گے تو آپ کو کرنے سے ممانعت ہے، منع کیا گیا. ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ان کو ڈینائل کے فیس میں، یعنی کہ کسی جگہ پر وہ رینٹ پہ مکان لینا چاہیں اور آپ اس بات میں ان کو روک دیں کہ تم ٹرانسجینڈر ہو، میں مکان کرائے پہ نہیں دوں گا، تو اس کی ممانعت ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو کسی خاص نوکری سے روک دیں، کوئی خرید و فروخت یا پراپرٹی کے اندر جو انہیرنٹس، یعنی کہ آپ کی وراثت کی منتقلی کے اندر یہ کہہ کر منع کر دیا جائے کہ تم ٹرانسجینڈر ہو، ہم تمہیں وراثت میں حق نہیں دیں گے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ پروہیبیشنز میں آ جاتا ہے ایجوکیشن سروسز یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا حصہ بننے کے حوالے سے. یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تیسرا حصہ ہے اوبلیگیشن. ظاہرہ حکومت وقت کو یہ تمام قانون کو لاگو کرنے کے لیے کچھ اوبلیگیشنز بھی ادا کرنے ہوں گے. وہ درج ذیل ہیں، جیسے کہ آپ کو میڈیکل فیسلٹیز ٹرانسجینڈرز کے لیے الگ بنانی پڑیں گی، آپ کو ان کے لیے ریکریشن کی فیسلٹیز الگ سے رکھنی چاہیے، آپ کو ان کے لیے اسکول کالجز میں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو مواقع تعلیم کے برابر مل رہے ہیں، وراثت کے انتقال میں برابر مل رہے ہیں. ساتھ میں ان کے لیے ووکیشنل ٹریننگ پروگرام 2018 کے ایکٹ کا حصہ ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ان کو ایڈلٹ ایجوکیشن کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، یعنی کہ جب وہ 18 سال کی عمر کو پالیں گے تو ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ان کی سیکشل اورینٹیشن دوسروں سے مختلف کیوں ہے. ساتھ میں ان کو اسمال بزنسز کے لیے لون بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ ہیں ان کے 3 حصے جو ہمارے 2018 کا ایکٹ ہے. اب اس کے بعد اس رائٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی تھوڑی سی میں بات کروں کہ رائٹ کون کون سے اس میں آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو جب وہ 18 سال کی عمر کے بعد پرسیو کرے گا، یعنی کہ وہ جو سمجھے گا کہ میرے اندر یہ خاص صلاحیت موجود ہے، اگر وہ ایسا نہیں سمجھے گا، 18 سال کی عمر سے پہلے ہے اور وراثت کی منتقلی کا کوئی سوال پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ اس کی اورینٹیشن کیا ہے. 18 سال کے بعد وہ خود بتائے گا کہ اس کی اورینٹیشن کیا ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. ایجوکیشن کے حوالے سے پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں جگہوں پہ اس کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اسپورٹس اور ریکریشن کے حوالے سے بھی اسپیشل اس کے اندر حصہ ہے کہ اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. ساتھ میں امپلائمنٹ، کوئی بھی لافل کام پاکستان کے اندر کسی بھی نوکری کا حصہ بننا چاہے، پبلک سروس کمیشن کا امتحان دے کر CSS کرنا چاہے، اس کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. ووٹ کا حق بھی ان کو 2018 کے اس ایکٹ نے دیا ہے. ووٹ لینے کا حق بھی ہے، یعنی کہ وہ الیکشن میں حصہ لے کر لوگوں سے بھی منتخب ہو سکتے ہیں. اسمبلی کا حق بھی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ایک آرگنائزیشن بنا کے کسی خاص حق کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. پراپرٹی کا حق، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور پبلک پلیسز کے اوپر جانے کا حق. ساتھ میں پروہیبیشن میں یہ بات بھی شامل کی گئی ہے 2018 کے اندر کہ ان کو بھیک مانگنے کے لیے اگر کوئی نوکری دے کر بھیک منگوائے گا یا کمپل کر کے، یعنی کہ مجبوری میں مبتلا کر کے، ان کو دباؤ میں رکھ کے بھیک منگوانے کی کوشش کی جائے گی تو 6 مہینے قید اور 50,000 روپیہ جرمانہ ہوگا.
یہ تو ہے 2018 کا ایکٹ، مگر اس ایکٹ کے بعد جب بات زیادہ اس کے اوپر گفتگو شروع ہوئی 2018 کے بعد، تو اس کے بعد فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کے اوپر مقدمہ لے کے جایا گیا. مقدمہ لے کے جانے کے بعد یہ فیڈرل شریعت کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا یہ اسلام کے کسی خاص اصول کے منافی ہے، انجنکشنز آف قرآن کے کہیں منافی تو نہیں ہے. جو کیس لے کے جانے والے حضرات تھے ان میں حامد حسین صاحب اور محمد عرفان خان صاحب تھے، جنہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں اس کو چیلنج کیا تھا، جہاں پر کورٹ نے اپنی جورسڈکشن، جو فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن ہے 203(d), اس کے مطابق اس بات کا تعین کرنا تھا کہ یہ اسلام سے متصادم تو نہیں ہے. اس میں جب گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ اس میں بہت سارے ایسے بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ جب آپ ان کو آئیڈینٹیفیکیشن دیں گے تو آئیڈینٹیفیکیشن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ہم جنس پرستی کی بنیاد پہ لوگ شادیاں تو نہیں کر سکیں گے، اس کے بنیاد جس کو ہم کہتے ہیں کہ 2N اور 3(1) کے تحت کام تو نہیں شروع ہوگا. فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر یہ گفتگو ہوتے ہی 29 اکتوبر 2021 میں فیڈرل شریعت کورٹ نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اس کے اندر مزید جو پلیڈ لینے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، جس میں اوریا مقبول جان صاحب کو شامل کیا گیا، ببلی ملک صاحب کو اور مس مغل کو شامل کیا گیا، مائنورٹیز یعنی کہ ٹرانسجینڈرز کی جانب سے اس کیس کے اندر پلیڈ کرنے کے لیے. جو ابھی پلیڈنگ جاری ہے اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ کیا یہ اسلام کے کسی بھی اصول کے ساتھ متصادم ہے یا نہیں، جس میں خاص طور پہ جس بات کی نشاندہی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جب ان کو آئیڈینٹیفیکیشن کا رائٹ ہے تو کیا ان کو آپس میں شادیاں کرنے کا بھی حق ہوگا یا نہیں. تو ایکٹ وہ ہے اور اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کی ابھی تک گفتگو جاری ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا ان کو رائٹ دیا جاتا ہے تو کیا وہ اپنی آئیڈینٹی صرف مرد اور عورت کے حوالے سے نادرہ میں کروا سکتے ہیں انٹر، یا پھر وہ تیسری جنس کے حوالے سے یعنی بطور ٹرانسجینڈر انٹری کرائیں گے؟ ان کی اصل آئیڈینٹی کیا ہوگی؟ مرد عورت کی ہی ہوگی یا پھر ایک ٹرانسجینڈر کی ہوگی؟ جی جو بہت اچھی بات ہے، یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس میں جو 18 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہ عورت جیسے ہیں یا مرد جیسے ہیں، یعنی کہ ان دو ایک کیٹیگری میں سے ایک کیٹیگری میں اندر فٹ کرنا ان کو. وہ الگ جنس نہیں ہو سکتے، وہ عورت جیسا ہجڑا ہو سکتا ہے، عورت جیسا وہ تیسری صنف ہو سکتی ہے، یا مرد جیسا تیسرا ہو سکتا ہے. تو ہوگی تیسری ایک اکائی اس میں شامل کی جائے گی، مگر وہ اپنی کیٹیگری کو واضح کریں گے. یعنی کہ خواتین کی تعداد اگر کوئی ایسی ہوگی جو کہ 18 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد ان کو یہ لگے گا کہ ان کے اندر مردانہ قسم کی صلاحیتیں موجود ہیں، تو وہ یہ بتائیں گی، اپنا اندراج جب کروائیں گی تو اندراج میں وہ بتا سکتی ہیں اپنے آپ کو کہ میں ہوں تو عورت جسمانی بناوٹ کے حوالے سے، اگر میرے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ مردانہ طبیعت کی ہیں. اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور وہ 18 سال کی عمر کے بعد یہ پرسیو کرتا ہے کہ میرے اندر میں جسمانی طور پہ مرد ہوں مگر میرے اندر صلاحیتیں اور عادتیں خواتین کی جیسی ہیں، اس میں باقی جو ایک پورا ایریا ہے T2S+ وہ اس میں شامل نہیں ہے پاکستان کی لیجسلیشن میں. صرف یہ دو آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں. اگر 18 سال کی عمر سے قبل ہیں آپ تو پھر آپ کا میڈیکل چیک اپ ہوگا، ایک سائیکالوجی ٹیسٹ ہوگا جس کی بنیاد پہ اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ کس طرح کے جراثیم اپنے اندر رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے اوپر آپ کے پاس جو کروموسوم ہوتے ہیں اس میں کون سے کروموسوم کی تعداد زیادہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ طبیعت خاص پائی جاتی ہے. تو یہ بنیادی ایک فرق ہوگا جس میں دونوں کیٹیگریز شامل ہوگی. تو یہ 18 سال کے بعد جو ہے، جب 18 سال کے بعد وہ خود سے وہ پرسیو کرے گا تو اس میں میڈیکل ٹیسٹ کو انوالو نہیں کیا گیا قانون کے اندر؟ جی قانون جو بتاتا ہے آئیڈینٹیفیکیشن وہ پرسیپشن کے اوپر بیس کے اوپر بتاتا ہے. وہ اگر اس میں کوئی خاص مسئلہ پیش آ جائے، فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ڈفرینٹ سیکشول اورینٹیشن رکھتا ہوں مگر اس کے خاندان والے اس بات کے اوپر زیادہ اس کے اوپر زور دیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، تو پھر اس کا تعین کسی میڈیکل ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے ظاہر. اگر یعنی کہ بہت سارے لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے زیر اثر آ کر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بھی اس خاص جنس سے تعلق رکھتے ہیں. تو تب اگر اس طرح کی بحث پیدا ہو جائے تو پھر اس کا تعلق ظاہر ہے اگر ہماری عدلیہ کے سامنے کوئی ایسا مقدمہ لے کر جائیں تو وہ لازمی طور پر میڈیکل چیک اپ کی بنیاد پہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میڈیکل چیک اپ کی بنیاد پہ تو تعین کیا جا سکتا ہے کہ کسی شخص کا جنس کیا ہے ان تینوں میں سے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو اسلامی حوالے سے تو ظاہر ہے یہ فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے اور وہاں سے بھی فیصلہ آ جائے گا،
اور دوسرا یہ کہ انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے، ان کا بھی فیصلہ آ جائے گا. لیکن آپ کا چونکہ اپنا ذاتی ایکسپوئر انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی جو ٹرانسجینڈر کے لیے قوانین ہیں ان کے حوالے سے جو پاکستان کا یہ ٹرانسجینڈر کا ایکٹ ہے، ان کا موازنہ کیسے کریں گے آپ؟ جو انٹرنیشنل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہیومن رائٹ کی جانب سے رپورٹ تھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے، اور یہ کہا کہ ڈی جی جو ہیومن رائٹ ہیں وہ عدالت کے روبرو حاضر ہوں اور ہمیں بتائیں کہ ان کا اس کے اوپر موقف کیا ہے. جو ان کی رپورٹ ہے اس کی بنیاد پر تو نہیں ہو سکتا کہ انسانی حقوق خاص کیا ہے اس معاملے میں. مگر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر دیکھا جائے، جیسے کہ میں اگر موازنہ کروں کینیڈا، امریکہ یا یو کے ساتھ، خاص طور پہ کینیڈا جو سب سے زیادہ LGBTQ++ کے حقوق کی بات کرتا ہے دنیا میں، اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو وہاں پر سیکشل اورینٹیشن کی تعداد درجنوں میں چلی جاتی ہے. یہاں پر صرف 3 آئیڈینٹیفیکیشن آپ کو نظر آتی ہیں، عورت ہے، مرد ہیں اور تیسرے جن کو ہم ہجڑے کہتے ہیں. ان میں آپ ٹرانسجینڈرز میں عورتوں کی جیسے ہجڑے بھی اور مردوں کے جیسے ہجڑے دونوں شامل کیے جا سکتے ہیں. مگر انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ دیکھیں تو اس میں ایک پوری انڈسٹری ہے جو کہ ایک فیشن بیس کے اوپر بھی چلتی ہے. اس میں بہت ساری اڈاپٹیشن بھی ہیں، بہت سارے لوگوں کی کنورژنز بھی ہیں. آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جیسے کہ بہت سارے مغربی ممالک میں، خاص طور پہ امریکہ کے بائبل بیلٹ ایریے کے اندر جو کرسچن کمیونٹی ہے، جن کو ہم کاپٹک کرسچنز بھی کہتے ہیں جو بائبل بیلٹ کے ہیں، ان میں کنورژن تھراپی ہوتی ہے. یعنی کہ جو ان کے بچے یا اولادوں میں سے اپنے آپ کو ایک الگ جنس کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں یا ہم جنس پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس کو وہ اپنے مذہبی سینٹر میں بلا کر کافی عرصے تک ایک مینٹل ٹریننگ دیتے ہیں اور جس کے بعد اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے واپس مرد یا عورت بنا دیا. یعنی کہ، اور یہ والی بات بہت سارے بدھسٹ مونک بھی کرتے ہیں دنیا میں ویسے، تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے اندر جو ایک فیشن کے طور پہ اڈاپٹیشن کرنے والی یہ پوری کمیونٹی ہے، وہاں پر یہ بحث ضرور موجود ہے کہ آیا لوگوں کو کسی طرح سے اکسا کر یا گفتگو کا حصہ بنا کر یا کوئی خاص قسم کی یوگا ٹریننگ کے ذریعے واپس کسی ایک جنس میں لایا جا سکتا ہے جو اڈاپٹڈ ہیں. مگر جو ظاہرہ بایولوجیکل ہیں ان کے لیے تو کوئی طریقہ کار دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 2018 کا پاکستان کا ایکٹ ہے یہ بایولوجیکل بنیادوں پہ زیادہ ہے. گو کہ اگر اس کے مستقبل کی ڈیبیٹ کو دیکھا جائے تو اس میں کہیں نہ کہیں وہ بحثیں ضرور شامل ہوں گی جو دنیا بھر میں اس وقت جاری ہیں. مگر اگر مغربی دنیا کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو وہاں پر زیادہ بحث جو ہے وہ ٹرانسجینڈرز کی ایک پوری لاٹ ہے جس میں 3 4 5 6 یعنی کہ LGBTQTIA+ اور پلس کے اندر تقریباً 4 مزید ہیں، یعنی کہ بہت سارے جنس ملا کے کوئی 16 مختلف جو قسم کے آپ کی سیکشل اورینٹیشنز بنتی ہیں. تو ہم ان سے ابھی لازمی طور پہ بہت دور ہیں. بہت شکریہ. ہمارے قانون ایڈوکیٹ سردار جنید بہادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پر پروگرام میں ہمیں ایک بریک شامل کرنی ہے. بریک کے بعد اس پر ڈاکٹر صاحب کا ٹیک لیں گے. ویل بی رائٹ بیک. اسٹے ود اس. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.